السلام علیکم ایوری ون، گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو دی انسائڈ اسکوپ۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پاکستان اور اس کی اکانومی کو۔ 2026 میں پاکستان کی اکانومی کا سوال اب یہ نہیں رہا کہ کولیپس سے بچیں گے یا نہیں، بلکہ یہ بن چکا ہے کہ اسٹیبلٹی کو ٹریکشن میں کس طرح سے کنورٹ کرنا ہے اور کتنی تیزی سے ایگزیکیوشن ہوتی ہے بیفور کانفیڈنس پھر سے سلپ کرے۔ تو شروع کرتے ہیں سب سے بڑی موسٹ انکریجنگ ڈیٹا پوائنٹ کے ساتھ، پاکستان کے آئی ٹی ایکسپورٹس۔ دسمبر 2025 نے ایک ریکارڈ بریک کیا۔ پاکستان کی آئی ٹی ایکسپورٹس ایک سنگل منتھ میں 437 ملین تک پہنچ گئی۔ منتھ آن منتھ دیکھیں تو یہ 22.7% کا جمپ تھا اور ایئر آن ایئر کمپیریزن میں 25% گروتھ۔ یہ کوئی ون آف نہیں لگتا کیونکہ فسکل ایئر 26 کے پہلے 6 مہینے میں ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹس $2.2 بلین ہو چکے ہیں، آلموسٹ 20% گروتھ ورسز پچھلے سال۔ یہ ٹرینڈ بہت کلیئر ہے، پاکستان کا آئی ٹی سیکٹر کوائٹلی لیکن کنسسٹنٹلی گرو کر رہا ہے اور یہ ایکسپورٹس موسٹلی جا رہی ہیں گلف ریجن، جہاں پاکستان سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ، آئی ٹی کنسلٹنسی، بی پی او سروسز جیسے کال سینٹرز، اکاؤنٹنگ، ایچ آر شیئرڈ سروسز اور مینٹیننس سپورٹ پرووائڈ کر رہا ہے۔ یہ وہ ایکسپورٹس ہیں جو کنٹینر اور پورٹ پہ نہیں آتے لیکن ڈالرز ڈائریکٹلی بینکنگ سسٹم میں انٹر ہوتے ہیں۔ اب سوال یہی ہے کہ یہ گروتھ کہاں سے رہی ہے؟ اس کا ایک بہت پریکٹیکل ریزن ہے اسٹیٹ بینک کی پالیسی شفٹ۔ اکتوبر 2023 میں اسٹیٹ بینک نے ایکسپورٹر اسپیشلائزڈ فارن کرنسی اکاؤنٹس کا ریٹینشن لمٹ 35% سے 50% کر دیا۔ مطلب آئی ٹی ایکسپورٹرز اور فری لانسرز اپنی ایکسپورٹ ارننگز کا آدھا حصہ فارن کرنسی میں رکھ سکتے ہیں بنا ہر ٹرانزیکشن کے لیے اپروول لیے۔ اس کا امپیکٹ گراؤنڈ پہ ایکچولی از ویری ریئل۔ کمپنیز اور فری لانسرز کرنسی رسک ہیج کر سکتے ہیں، فارن سروسز بائی کر سکتے ہیں، اوورسیز سبسکرپشنز، کلاؤڈ سروسز اور ایون فارن ایکوٹی انویسٹمنٹس بھی کر سکتے ہیں۔ اور 2024 میں اسٹیٹ بینک نے رولز اور سمپلیفائی کر دیے۔ آئی ٹی کمپنیز اب اوورسیز سبسیڈیریز اور برانچز ریلیٹیولی اسموتھ پروسیس سے اسٹیبلش کر سکتی ہیں۔ یہ صرف اکاؤنٹنگ فلیکسیبلٹی نہیں، یہ گلوبل ایکسپینشن کا فیول ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سسٹمز لمیٹڈ جیسی کمپنیز ناٹ بائر سیل کال مڈل ایسٹ، افریقہ اور نارتھ امریکہ میں اگریسولی گرو کر رہی ہیں۔ سسٹمز لمیٹڈ جو 231 بلین روپیز کی کمپنی ہے، اپنے ٹوٹل ریونیوز کے 87% ایکسپورٹس کما رہی ہے۔ ان کا سب سے بڑا مارکیٹ مڈل ایسٹ اینڈ افریقہ ہے، اراؤنڈ 59%، نارتھ امریکہ 21%، پاکستان صرف 13%، یورپ اور اے پیک ابھی بھی انڈر پینیٹریٹڈ ہیں۔ اور یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یورپ اور ایشیا پیسیفک جیسی میسو مارکیٹس میں پاکستان کا آئی ٹی فٹ پرنٹ ابھی بہت چھوٹا ہے۔ اگر یہاں انٹری مل جائے اسپیشلی اے آئی آٹومیشن، انٹرپرائز سافٹ ویئر میں، تو ایکسپورٹ ٹریجیکٹری کا سلوپ بالکل چینج ہو سکتا ہے۔ اور صرف بگ کارپوریٹس نہیں، فری لانسرز اس اسٹوری کا سائلنٹ انجن ہے۔ فسکل ایئر 24 میں فری لانسرز نے $400 ملین برنگ کیے۔ فسکل ایئر 26 کے اینڈ تک ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ یہ نمبر ڈبل ہو کے 800 ملین سے 1 بلین کراس کر جائے گا۔ یہ وہ پاکستان ہے جو اسٹیٹسٹکس میں کبھی فلی کیپچر ہی نہیں ہوتا لیکن فارن ایکسچینج ضرور کیپچر ہوتا ہے۔ اسی آپٹیمزم پہ گورنمنٹ نے ایک بہت ایمبیشس ٹارگیٹ سیٹ کر دیا ہے۔ اڑان پاکستان پلان کے انڈر آئی ٹی ایکسپورٹس کا ٹارگیٹ $10 ارب ہے بائی 2028 سے 29۔ اب یہاں تھوڑا ریئلزم ضروری ہے۔ آج پاکستان 4 سے 5 ارب کے اینیول رن ریٹ پہ ہے۔ 3 سال میں ڈبل یا ٹرپل کرنا وداؤٹ میسو اسکل اپ گریڈنگ، اے آئی انفراسٹرکچر، انٹرنیشنل مارکیٹ ایکسیس مشکل ہوگا۔ لیکن یہ ٹارگیٹ ایک سگنل ضرور دیتا ہے کہ گورنمنٹ کو سمجھ آ چکی ہے کہ سروسز ایکسپورٹس پاکستان کے لیے سب سے اسکیلیبل روٹ ہے۔ لیکن یہاں سے سٹوری تھوڑی سی کمپلیکس ہو جاتی ہے کیونکہ جب آئی ٹی سیکٹر کوائٹلی ڈیلیور کر رہا ہے، وہیں پاکستان کے پاور سیکٹر میں انٹرنیشنل اسٹیج پہ ایک بالکل اپوزٹ سگنل بھیج دیا ہے۔ جنوری 16، 2026 کو سعودی اور کویتی انویسٹرز جو کے الیکٹرک کے 30.7% شیئر ہولڈرز ہیں، انہوں نے پاکستان کے خلاف $2 ارب کا انٹرنیشنل آربیٹریشن کیس فائل کر دیا۔ کلیم یہ ہے کہ ریگولیٹوری انٹرفیئرنس، ان پیڈ ڈیوز اور ایک اسٹال ٹرانزیکشن نے ان کی انویسٹمنٹ افیکٹولی ڈسٹروائے کر دیا۔ ان کیس کی روٹس 2016 تک جاتی ہیں جب کہ الیکٹرک کا کنٹرولنگ اسٹیک شنگھائی الیکٹرک کو سیل کرنے کا اگریمنٹ ہوا تھا۔ ریگولیٹرز نے انیشلی اپروو کیا لیکن پھر اپروولز ڈیلے ہوتے گئے، سال پہ سال، 8 سال بعد شنگھائی الیکٹرک واک اوے کر گیا۔ انویسٹرز کا کہنا ہے کہ یہ انڈائریکٹ ایکسپروپریشن ہے۔ صرف سیل ہی نہیں، انویسٹرز کا کلیم ہے کہ گورنمنٹ نے ڈیکیڈز اولڈ ٹیرف ڈفرینشیل سبسڈیز پے نہیں کی، جس سے کہ الیکٹرک کے کیش فلوز پرماننٹلی اسٹریس ہو گئے۔ اور اوپر سے نیپرا کے ملٹا ایئر ٹیرف ڈٹرمنیشنز جو مئی 2025 میں
इशू हुए उनको पोलिटिसाइज करके रीओपन किया गया। अलेजिडली इससे के इलेक्ट्रिक को 85 to 100 बिलियन पर ईयर का हिट लग सकता है। इस केस का सबसे डेंजरस हिस्सा ये नहीं है कि पाकिस्तान पैसे हार सकता है, सबसे डेंजरस सिग्नल ये है कि ये रूल ऑफ लॉ और रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठ जाता है। फॉरेन इन्वेस्टर्स ये देखते हैं कि डील जो रेगुलेटर्स ने अप्रूव की थी वो 8 साल बाद भी क्लोज नहीं हो सकती। तो ये सिर्फ एनर्जी का इशू नहीं है, ये सिग्नल इकॉनमी वाइड प्रोपोगेट होता है इस बैकग्राउंड में जब गवर्नमेंट ये कह रही है कि चाइना $10 अरब इन्वेस्ट करने आ रहा है या एग्रीकल्चर और माइनिंग में बिलियंस के MOUs साइन हो चुके हैं, तो ग्लोबल इन्वेस्टर्स नेचुरली ये पूछते हैं कि MOU और एग्जीक्यूशन में फ़र्क क्या होगा। फेडरल मिनिस्टर कैसर अहमद शेख कह रहे हैं कि चाइना के साथ $1.5 अरब के जॉइंट वेंचर्स फाइनलाइज हो चुके हैं और एडिशनल 9 अरब के MOUs एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव और मिनरल्स में हैं। रिकोडेक को कराची से रेल और हाईवे से कनेक्ट करने के प्लान्स हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट एक्सपोर्ट्स डिमांड बढ़ रही है। ये सब पॉजिटिव नैरेटिव्स हैं, लेकिन फिर सेम टाइम पे फॉरेन इन्वेस्टर्स $1.56 बिलियन के प्रॉफिट्स रिपेट्रिएट भी कर रहे हैं। इसके लिए 26 के पहले हाफ में 27% ग्रोथ के साथ पावर सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज टॉप पे हैं। इसका मतलब ये है कि जो इन्वेस्टर्स ऑलरेडी यहाँ हैं वो पैसे निकाल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अपॉर्चुनिटी और रिस्क दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। और यहाँ हम 2026 के कोर इकोनॉमिक थीम पे आते हैं। पाकिस्तान अब इमरजेंसी मोड में नहीं है, इन्फ्लेशन कूल हो रही है, करंट अकाउंट मैनेजेबल है, एक्सचेंज रेट स्टेबल है, IMF प्रोग्राम ट्रैक पे है। ये सब स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स हैं, लेकिन JS इन्वेस्टमेंट्स का आउटलुक एक बहुत इंपॉर्टेंट वार्निंग देता है। स्टेबिलिटी को रिफॉर्म समझना सबसे बड़ा रिस्क है। ग्रोथ अभी भी फ्रैजाइल है, GDP अराउंड 3.5% एक्सपेक्टेड है। एग्रीकल्चर थोड़ा रिकवर करेगा, इंडस्ट्री अनइवन रहेगी, इन्फ्लेशन 6 to 6.5% बीच रह सकती है, जो रेट कट्स का स्पेस क्रिएट करती है। पॉलिसी रेट 2026 में सिंगल डिजिट्स की तरफ आ सकता है, लेकिन पावर सेक्टर टैक्सेशन, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज प्राइवेटाइजेशन, स्पेशली डिस्कोज, ये सब स्लो और पॉलिटिकली पेनफुल है। और एग्जीक्यूशन डिले का मतलब है कॉन्फिडेंस इरोजन, और यहीं पे IT सेक्टर और एंटिमनी जैसी स्टोरीज मिरर बन जाती हैं। एंटिमनी को सडनली एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस मेटल डिक्लेयर कर दिया गया है। नाइट विजन, मिसाइल्स, एम्यूनेशन, इवन न्यूक्लियर सिस्टम्स में यूज़ होता है। चाइना ग्लोबल सप्लाई डोमिनेट करता है, US इम्पोर्ट डिपेंडेंट है। हेडलाइंस बन गई हैं कि पाकिस्तान नेक्स्ट स्ट्रेटेजिक सप्लायर बन सकता है। रियलिटी, पाकिस्तान के पास रिजर्व्स हैं लेकिन प्रोसेसिंग कैपेसिटी नहीं है। सेम रिकोडिक स्टोरी, राइट। माइनिंग पॉलिसी फ्रैगमेंटेड है, प्रोविंशियल ट्रस्ट इशूज़ हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मिसिंग है। अगर रॉ एंटिमनी एक्सपोर्ट हो भी गया, वैल्यू चेन कंट्रोल बाहर ही रहेगा। सेम लेसन IT पे अप्लाई होता है। अगर पाकिस्तान सिर्फ लो कॉस्ट सर्विसेज तक लिमिटेड रहा तो सीलिंग आ जाती है। रियल जंप तब होता है जब AI, ऑटोमेशन, स्मार्ट सिस्टम्स और एंटरप्राइज IP डेवलप होता है। 2026 पाकिस्तान के लिए एक ट्रांजिशन ईयर है। कोलैप्स से निकल आए हैं, अब सवाल ये है कि एग्जीक्यूशन की स्पीड कितनी होगी। अनाउंसमेंट्स बहुत हो गई हैं, CPEC, SIFC, उड़ान पाकिस्तान, ग्रीन पाकिस्तान। मार्केट सिर्फ ये देखेगी कि कौन सी चीज़ एक्चुअली ग्राउंड पे डिलीवर होती है एंड परसेंटेज वाइज हाउ मच वाज एक्चुअली एग्जीक्यूटेड। IT सेक्टर ने प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दे दिया है। अब पावर सेक्टर, माइनिंग, एग्रीकल्चर और गवर्नेंस को भी वही डिसिप्लिन चाहिए, वरना रिस्क यही है कि पाकिस्तान एक फेमिलियर ट्रैप में फिर से फंस जाएगा। टेम्परेरी रिकवरी, सस्टेन मोमेंटम के बगैर इट्स वेरी नथिंग। 2026 में कहानी लिखी जा रही है, स्टेबिलिटी मिल चुकी है। अब द टाइम इज़ हेयर टू काइंड ऑफ शो वेयर वी आर गोइंग विद दिस। आई वांट टू रिमाइंड यू गाइस कि पाकिस्तान में जो लीगल लाइसेंस रेगुलेटेड एवेन्यूज़ हैं इन्वेस्टमेंट के, वो सिर्फ 4 हैं। बैंक्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, ब्रोकरेजेस एंड इंश्योरेंस कंपनीज। कोई भी और कंपनी, कोई और इंडिविजुअल आपसे कहता है कि आप अपने पैसे उन्हें ट्रांसफ़र करें, वो आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करेंगे। दिस इज़ नॉट लीगल, इट्स नॉट अलाउड, इट्स नॉट एडवाइज्ड, एंड आपका शायद कोई लीगल क्लेम भी नहीं होगा इस चीज़ पे। मेक श्योर यू आर अंडर द रेगुलेटरी नेट, मेक श्योर कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट्स अपने नाम पे हैं, एंड मेक श्योर दैट यू आर चेकिंग कि द रेट्स दैट यू आर गेटिंग आर फेयर। आपके स्टॉक्स में तो इट्स पब्लिक मार्केट, वो रियल टाइम एक्सचेंज होती है। बी केयरफुल व्हेन यू आर बाइंग गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है। मेक श्योर दैट इट्स पेग्ड टू इंटरनेशनल प्राइसेस, बिकॉज लोकली हमारी प्राइसेस डिफरेंट होती हैं, तो यू डोंट वांट टू पे अ हायर स्प्रेड फॉर इट। सो प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल। ऑन दैट नोट, वी विल टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। व्हेन वी कम बैक, वी विल हैव चौधरी मोहम्मद अकमल साहब विद अस टू स्पीक मोर ऑन द इकोनॉमी। डोंट गो एनीवेयर, आप देख रहे हैं द इनसाइड स्कूप। आई एम अशल खान।
welcome back to the Inside Scoop. Break पे जाने से पहले I'll let you guys know कि we're going to have a very special guest with us today. हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद अकमल साहब, who has graced us on the show with his presence before. And recently, actually, Chaudhary Saab won Best SNB Economic Analyst Award that he collected from DGISPR in Karachi. Congratulations, sir, on the award. Very, very well deserved. Thank you very much. Thank you very much. तो सर सबसे पहले हमें बताएं कि अभी हमारी मोस्ट रीसेंट जो एस्केलेशन का डर था वाज बिटवीन ईरान एंड द यूएस. थोड़ा सा हमें अपडेट दें कि व्हाट हैपेंड, इट कूल्ड ऑफ, अब आगे परसेप्शन क्या है, हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिकॉज आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस की वजह से ईरान कंट्रोल्स अ लॉट ऑफ सप्लाई ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल की जो चेन्स होती हैं, राइट. 85% फ्लोज थ्रू स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस. तो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस फ्रंट पे? देखें, इस वक्त अमेरिका ने ना काफ़ी महाज खोले में. एक तरफ ग्रीनलैंड का महाज है, यूरोपीय यूनियन से अलग उन्होंने जो है वो मत्था लड़ाया हुआ है बड़े से. इसी तरीके से रशिया चाइना से पहले ही उनकी नहीं बनती, एंड नाउ ईरान. तो अपेरेंटली जो वन वर्ड अगर मैं कहूँ तो फौरी तौर पर तो मुझे नहीं लगता कि ईरान के साथ किसी किस्म का कोई एडवेंचर जो है वो अमेरिका करने की डायरेक्टली पोजीशन में है. अलबत्ता वो जो तिजारती जो पाबंदियां हैं या दीगर जो उसको कंट्रोल करने के अमेरिका के पास टूल्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे अपने एलाइज के साथ मिल के. लेकिन देखा जाए तो पिछले जो चंद दिनों की जो प्रोग्रेस हुई है, ख़ास तौर पे जो इकोनॉमिक फोरम में जो बात हुई है वहाँ पे यूरोपीय यूनियन ने बड़ा आड़े हाथों लिया है अमेरिका को, जो इससे पहले उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे. ग्रीनलैंड के मामले पे उन्होंने बिल्कुल कहा कि डेनमार्क का जो है वो रहेगा ये, और ये अमेरिका इसके ऊपर इस तरीके से कब्ज़ा नहीं कर सकता. तो ईरान का बेसिकली अब देखें ना, वैसे तो उसके ऊपर पाबंदियां बहुत लगाई हुई हैं, उनकी करेंसी ज़ीरो के ऊपर आ गई है, और सारी की सारी उनकी बार्टर ट्रेड है. चाइना के साथ सबसे ज़्यादा उसकी तिजारत है ईरान की, और वो यही है कि उनके जो अनरजिस्टर्ड जो शिप्स होते हैं या जो ट्रॉलर्स होते हैं व्हीकल के, वो वहाँ से ऑयल जो है वो चाइना लेके जाते हैं, और फिर वहाँ से जो उनकी ज़रूरियात की चीज़ें हैं, मेडिसन है या रोज़मर्रा जो उनकी इस्तेमाल की इवन इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया, व्हीकल्स वगैरह, ये अब ये सारी चीज़ें जो है वो चाइना उनको ईरान को दे रहा होता है. तो बेसिकली जो इस वक्त ईरान की जो इकॉनमी सर्वाइव भी कर रही है वो रशिया और चाइना की वजह से कर रही है. ऑन द अदर हैंड एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तान के साथ जो ट्रेड है उसमें भी नो डाउट जो ऑफिशियली तो हम नहीं कर रहे उनके साथ इतना ट्रेड, लेकिन अनऑफिशियल जो है ना वो हमारा ऑयल से रिलेटेड ट्रेड है. हमारी सब्जियां या दीगर जो फूड्स वगैरह वहाँ से भी आते हैं, यहाँ से भी जाते हैं. तो ज़ाहिर है वो जो है ना वो अनरजिस्टर्ड टाइप का, यानी उसमें डॉलर्स में वो ट्रांजैक्शन नहीं होती, वो बार्टर ट्रेड या जो गुड्स का एक्सचेंज होता है वही होता है. तो ईरान तो ऑलरेडी जो है ना इकनॉमिकली तो बड़े क्राइसिस में है, पहले से वहाँ पे मुजाहरे वगैरह भी हुए हैं. तो इसी चीज़ को सामने रखते हुए जो है ना मेरे ख्याल में अमेरिका ने भी यही सोचा है कि फॉर द टाइम बिंग वहाँ पे जो अनरेस्ट की पोजीशन है, लेट इट बी कंटिन्यू. और जो ज़्यादा लोग अक्सर ये भी कह रहे हैं कि फौरी तौर पे अमेरिका को वहाँ पे कोई अल्टरनेटिव जो है क़यादत वो भी अवेलेबल नहीं थी ना, कि अब वो जो करंट गवर्नमेंट है उसके अलावा अगर किसी को लाना है तो किसको लाएगा अमेरिका. तो वेनेजुएला में तो उनके पास थी, ऑप्शंस अवेलेबल थे, तो उन्होंने वहाँ पे उस चीज़ को एक्सरसाइज कर लिया. लेकिन यहाँ पे पब्लिक सपोर्ट भी तो होनी चाहिए ना. अब पब्लिक सपोर्ट चूँकि नहीं है, पब्लिक सेंटिमेंट नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि वो इस तरह का एडवेंचर एज़ फार एज़ ईरान इज़ कंसर्न उसके ऊपर अमेरिका इस किस्म का कोई करेगा एडवेंचर. ट्रेड जो उनकी हैं पाबंदियाँ वो कंटिन्यू करेंगी. ओके. एंड अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कल ही शायद आज सुबह एक न्यूज़ आई कि हमने 1.5 बिलियन डॉलर्स की डील्स कंफर्म कर ली हैं विद चाइना एंड मज़ीद 9 अरब की MOUs. अब हमारी एक आदत है कि हम हर चीज़ में MOUs साइन करते हैं, राइट, एंड देन हमारी एग्जीक्यूशन नहीं होती. परसेंटेज वाइज आई एम नॉट श्योर वेयर इट कम्स टू, लेकिन आई एम श्योर 10-15% पे होगी. क्या रिक्वायर्ड है कि पाकिस्तान ये जो कमिटमेंट्स हैं दूसरे ममालिक के साथ, इनको एक्चुअल डॉलर इनफ्लोज में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट डू वी नीड टू डू इंटरनली? देखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है. खाली बातों से MOU से तो पेट नहीं भरता, और ये MOU या इस किस्म की न्यूज़ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक जो है ना वो इंडस्ट्री को या इकोनॉमी को सहारा दे सकती है, बट नॉट ऑल द टाइम. सम टेंजिबल आउटपुट जो है ना वो नज़र आना चाहिए. बिल्कुल. अब अगर हमारी पॉलिसीज़ की आप बात करें, हमारी चाइना के साथ
اتنی ون وے جو ہے نا وہ ٹریڈ ہے کہ ہماری تقریباً $12 بلین کی جو ہے وہاں سے امپورٹس ہیں چائنا سے, اور ہم ایکسپورٹ اس کو چائنا کو $1 بلین کی بھی نہیں کرتے, 1.5 بلین ڈالر. اور اگر آپ اسکوپ کی بات کریں تو پاکستان نے سب سے زیادہ جو رائس جو ایکسپورٹ کیا ہے وہ چائنا کو کیا ہے. چائنا از دی بگیسٹ مارکیٹ آف پاکستانی رائس. تو وائی وی آر ناٹ ورکنگ آن دس کہ چاول جو ہمارے پاس اویلیبل ہے نا وہ آپ کے ایکسپورٹ بڑھا دیں گے, جو ہمارے پاس وینیوز اویلیبل ہیں آپ ان کو تو ایکسپلور کریں نا, آپ اپنے رائس کو کلٹیویٹ کریں. آپ دیکھیں ایگریکلچرل ٹیکنالوجی میں کیوں نہیں انویسٹ کرتے؟ اسی پوائنٹ کے اوپر میں آ رہا ہوں کہ اگر ہم نے اپنی ایگریکلچر کو گرو کرنا ہے, اور اس کی ڈیمانڈ بھی ہے ورلڈ وائڈ, ایون ان چائنا, جہاں پہ ہم اپنے ٹریڈ کو بھی بیلنس آؤٹ کر سکتے ہیں, تو چائنا کے ساتھ ہم جو ہے وہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے چائنا کے پاس تو بھری پڑی ہے, چاہے وہ جو واٹر اریگیشن سے ریلیٹڈ ٹیکنیکس ہوں, چاہے وہ کلٹیویشن ایریا بڑھانے سے ریلیٹڈ ٹیکنیکس ہوں, سیڈز ہوں گڈ کوالٹی کے, یا جو میڈیسن یا اسپریز وغیرہ یوز ہوتے ہیں, تو چائنا جو ہے نا اس میں ہم بہت ہیلپ کر سکتے ہیں. اور ہمارے پاس 1000 آف ایکڑ لینڈ جو ہے وہ ویسٹ ہو رہی ہے, اینڈ وی آر یوزنگ lots of water in a limited space and taking just 50% which we are currently ہماری جو yield ہے, یعنی ہم جو ہے اگر گندم سے 50 من میکسیمم اگر ہم 1 ایکڑ سے پیداوار لیتے ہیں with the same resources, if we grow it to 100 من, 100 من اگر ہم اس کے لے لیتے ہیں پروڈکشن, تو سیم ریٹ کے اوپر آپ کا ریونیو ڈبل ہو گیا. تو وی آر ناٹ تھنکنگ ٹورڈز دس, بٹ جی یہ ہماری تو گندم کم ہو گئی, ہمارا گنا نہیں بک رہا, ہمارا جو ہے وہ بھائی ورلڈ وائڈ اگر کراپس کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں تو ہمارے یہاں پہ بھی قیمتیں کم ہوں گی. ہمارے یہاں تو فرٹیلائزیشن کا بھی بہت وہ ایک آسپیکٹ ہے, لیکن اس کے باوجود ہمارے یہاں جو کاسٹ ہے نا اس کا ایلیمنٹ بھی ہے. بھائی اگر دنیا جو ہے وہ 100 من جو ہے وہ 1 ایکڑ سے لے رہی ہے, ہم 50 من پروڈیوس کر رہے ہیں, تو مارکیٹ تو پھر وہ اسی کو ملے گی نا, تو فائدے میں تو وہ کاشتکار ہے جو 100 من لے. تو ہم کیوں نہیں اپنی پیداوار کو بڑھانے کے اوپر ورک کر رہے ہیں. اسی طریقے سے انڈسٹریلائزیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈسٹری میں ہم کیوں نہیں کوشش کرتے کہ ہماری اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹری جو ہے وہ گرو کرے, ہوم اینڈ کاٹیج انڈسٹری گرو کرے. ٹیکسیشن میں انہیں لیکن وہ کارپوریٹ مطلب چاہے انڈیویجولز ہو, بزنس لیول ہو, ٹیکسیشن کا اتنا بحران ہے. اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ کمپنی رجسٹر کرنا کتنا ہیڈیک ہے. بالکل, بیکاز آف دا انیفیشینٹ بیوروکریٹک سسٹم. اصل میں ہمارے یہاں پہ نا ایک تو اتنی فی الحال ایجوکیشن بھی نہیں, اور کارپوریٹ انوائرمنٹ بھی ہمارے یہاں اتنا زیادہ ہے بالکل نہیں. تو جو بیک بون ہے نا اس وقت ہماری وہ ایس ایم ایز ہے, دے آر کنٹریبیوٹنگ 40% آف جی ڈی پی. آپ کو پتہ ہے اسٹاک مارکیٹ جو ہے یہ جو بڑی بوم پہ جا رہی ہے, دیٹ کنٹریبیوٹس اونلی 15% ان جی ڈی پی, رائٹ, اینڈ ایس ایم ایز آر کنٹریبیوٹنگ 40% آف دی جی ڈی پی. تو وائی وی آر ناٹ فوکسنگ آن اسمال اینڈ میڈیم انڈسٹریز. اور اس میں ایگریکلچر کے اوپر اگر آپ بات کریں تو گھریلو سطح کے اوپر بھی اگر ملک کی پروڈکشن ہو سکتی ہے, ایگز کی پروڈکشن ہو سکتی ہے, جانور چھوٹے چھوٹے پالے جا سکتے, صرف میکینزم چاہیے نا کہ ان سے کوئی خریدنے والا ہو. ایک گاؤں میں یا ایک ڈسٹرکٹ کے لیول کے اوپر پنجاب گورنمنٹ کو یہاں پہ میں اس لیے کرٹیسائز کروں گا, وہ جی یہ ریڑیاں ہٹا دو, اس کے اوپر فوکس کریں. ان کو یہ چاہیے کہ وہ یہ ریسورسز پرووائڈ کریں گے, جی آپ کے گھر کے سامنے سے ہمارا بندہ, آپ کے چاہے آپ نے 10 مرغیاں پالی ہوئی ہیں, آپ سے ہم انڈے خریدیں گے, آپ سے ہم ملک خرید. تو دس از واٹ آپ کی جو ہوم انڈسٹری ہے نا وہ گرو کرے گی, آپ کی پروڈکشن بڑھے گی. اور یہی چھوٹی چھوٹی جگہوں سے لے کے آگے یہ جو بڑے کارپوریٹ لیول کے لوگ ہیں اس وقت, جو ملک کی بڑی بڑی کمپنیز جو ملک کو پروسیس کر رہی ہیں, اسی طریقے سے وہ گاؤں دیہات کے لیول کے اوپر بائنگ کر رہی ہے. تو گورنمنٹ بھی جو ہے نا اس کو فیسیلیٹیٹ کرے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ کہ گورنمنٹ اس میں یہ کام شروع کر دے, بٹ دے شوڈ فیسیلیٹیٹ ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کہ جی یہ ایک پرچیزنگ پوائنٹ ہے, ولیج لیول کے اوپر دیٹ از اے پرچیزنگ پوائنٹ. تو وائی وی آر ناٹ فوکسنگ آن دس. اس چیزوں کے اوپر اگر ہم فوکس کریں گے اپنے چھوٹے, اسی طریقے سے کمرشل بینکس کی میں بات کروں, سارے تو وہ قرضے دے رہے ہیں گورنمنٹ کو, ٹی بلز پرچیز کر لیے یا ٹرم ڈپازٹ جو گورنمنٹ کا ہے وہ اس کو دے رہے ہیں, اور اس کے نتیجے میں آپ کی اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. ٹھیک ہے جی,
50% تقریباً ریونیو جو ہے وہ صرف بینکس اور فائنینشیل انسٹیٹیوشن جو ڈیویڈنڈز اور انکم جو پے کی ہے اس میں 50% بینکس کا کنٹریبیوشن ہے, اور ٹوٹل جو مارکیٹ کیپ ہے اس میں میرے خیال میں 20% کے لگ بھگ جو ہے وہ اس کا کنٹریبیوشن ہے جو آپ کا بینکنگ اینڈ فائنینشیل سیکٹر ہے. 20% تقریباً 20-25. تو اب اس کے مقابلے میں انکم وہ کتنی اور کیوں دے رہے ہیں؟ یہ کیونکہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز میں ہے, پبلک کو تو وہ ایک پیسہ نہیں دے رہے ہیں. ایک عام بندے کو جو مائکرو فائنینسنگ ہے, یہ جس کے اوپر ہمیں ورک کرنا ہے, جس کے نتیجے میں چھوٹی چھوٹی انڈسٹریز لگیں گی, ہمارے جو نوجوان پڑھے لکھے ہیں, ایون 4-5 نوجوان مل کر ایک کمرے میں چھوٹا سا سیٹ اپ لگا سکتے ہیں, آئی ٹی سے ریلیٹڈ کوئی پروڈکٹ پروڈیوس کر سکتے ہیں, سروسز دے سکتے ہیں, لیپ ٹاپس یا یہ جو سرورز وغیرہ انسٹال کرنے ہوں, تو کیوں نہیں ان کو یہ فائنینسنگ ہو رہی؟ تو دس از واٹ دی ایکچوئل پرابلم از, کہ ہمیں اگر ان چیزوں کو آگے لے کے جانا ہے تو پھر یہ اس سرکل سے نکلنا ہوگا کہ گورنمنٹ نے بجٹ میں 900 بلین روپے رکھ لیا جی, یہ ہم نے بینکوں کو جو ہے نا وہ مارک اپ دینا ہے, ٹھیک ہے جی, اور اس کی وجہ سے بینکوں کا پروفٹ بڑھ رہا ہے. پروفٹ جو ہے وہ الٹیمیٹلی جو ہے وہ واپس اس میں سے ٹیکس کی فارم میں گورنمنٹ کے پاس آ رہا ہے, یا ڈیویڈنڈ کی صورت میں سرٹن اماؤنٹ جو ہے وہ اسٹاک مارکیٹ میں آ رہا ہے, اور اسٹاک مارکیٹ اوپر جا رہی ہے. دیر آر اونلی 3 سیکٹر اینڈ یو آر ایکسپرٹ آف مارکیٹ. تو مجھے بتائیں نا, ایک بینکنگ سیکٹر ہے, فرٹیلائزر سیکٹر ہے, اور آئل سیکٹر. یہ 3 سیکٹر کے اوپر کام ہو رہا ہے. باقی صرف باقی جو بھی ہے وہ ان ریئلسٹک ہے, اس میں پھر وہی وہ جو ہوتا ہے اسپیکولیٹو ٹرمز میں, تو وہ چیز ہو رہی ہے. ایکچولی جو گرو کر رہے ہیں نا, آپ ہمارے سیمنٹس کو دیکھ لیں, نارتھ میں 30 to 50 روپیز پر بیگ ڈیمانڈ کے سیمنٹ کی پرائس کم ہو رہی ہے, نہیں انکریز ہوئی ہے 30 to 50 روپیز پر بیگ دس ویک, بیکاز ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. شور ہمارا اسٹیل بیٹھا ہوا ہے اور ٹیکسٹائل بیٹھا ہوا ہے, لیکن آپ کے جتنے سکلکلز ہیں, آپ کا سیمنٹ ہو گیا, آپ کے آٹوز ہو گیا, آٹوز کو دیکھ لیں کتنی گاڑیاں بک رہی ہیں, آٹو فائنینسنگ چھت سے لگ گئی ہے. سو یو نو لائک دس آل آف دیز ڈفرنٹ فیکٹرز, بٹ آئی ڈیفینیٹلی اگری وتھ یو کہ ہماری وین اٹ کمز ٹو کہ عوام کو اس چیز سے کیا بینیفٹ ہے, اسی پوائنٹ پہ آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو کہ مطلب پوری دنیا میں ارلی 2000s میں, رائٹ, اب آپ فار ایگزامپل ویکیشن پہ گئے, رائٹ, اور نہیں چلیں آپ یونیورسٹی کے لیے باہر چلے گئے, لائک آئی وینٹ ٹو کینیڈا, رائٹ, تو وہاں جب میں اپنا بینک اکاؤنٹ کھولنے گئی تھی تو مجھے ان کو صرف اپنا ایڈمیشن لیٹر دینا پڑا اور پاسپورٹ. انہوں نے آٹومیٹکلی میرے پاسپورٹ سے نکال لی ساری فائنینشیل انفارمیشن جو میں نے اپنی ویزا کے لیے سبمٹ کی ہوئی تھی, ٹھیک ہے. اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میرا ایک بینک میں آلریڈی اکاؤنٹ ہے, میں نے پوری KYC کر کے مشکلوں سے وہ اکاؤنٹ کھول دیا, اللہ اللہ کر کے وہ کھل گیا اکاؤنٹ. میں دوسرے بینک میں پھر سے مطلب اٹس اے نان سینسیکل تھنگ کہ آپ سوچیں کتنا آپ کا ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, ہاؤ مچ انفیشنسی دیر از ان دا سسٹم, کتنا لیبر از بینگ یوزڈ آن اٹ, ہاؤ مچ سیلری از بینگ اسپینڈ آن دس تھنگ, جو ایک بیسک سینٹرلائزیشن سے سالو ہو سکتا ہے, رائٹ. اب یہی چیز اب اگر میں انشورنس کمپنی میں اپنا اکاؤنٹ کھولنا چاہوں, اسٹاک مارکیٹ میں کھولنا چاہوں, میں میوچل فنڈز میں کھولنا چاہوں, وہی چیز مجھے پھر سے کرنی پڑے گی, ہر الگ الگ ادارے کے پاس جا کے میں پھر سے وہ, تو آپ کی عوام تو کھپتی ہے, جو ان کے لیے فائدے موجود بھی ہیں کہ وہ انشورنس ایکسیس کریں, وہ مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کر پائیں, وہ کہتے ہیں بھائی اتنی خواری کون کاٹے گا, ایک لاجیکل چیز ہے, رائٹ. اگر مجھے لگے گا کہ مجھے کینو خریدنے میں 3 دن لگ جائیں گے تو میں کینو نہیں خریدوں گی, میں گھر پہ جا کے بریڈ کھا لوں گی. سو اٹس دا سیم سچویشن ود دی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. لیکن ہمارے کیونکہ آئی گیس 2 الگ الگ ریگولیٹرز ہیں, بینکس کا از اسٹیٹ بینک اینڈ آپ کے کیپٹل مارکیٹس کا از SECP. پتہ نہیں شاید آپ اس سے بات نہیں کرتے, کیا ہوتا ہے, دے ڈونٹ وانٹ ٹو اسپیک ٹو ایچ ادر. واٹ از دی ایشو ود سینٹرلائزڈ ڈیٹا, کیوں نہیں ہے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے. SECP ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, FBR ہے, یا دیگر جو ریگولیٹری باڈیز ہیں, ان کا سارا ڈیٹا آپس میں سنکرونائز ہونا چاہیے, اور آہستہ آہستہ ہو بھی رہا ہے. FBR نے کافی بینکس کے ساتھ ڈیٹا کو انٹیگریٹ کر لیا ہے. Is this because نادرا کا جو لیک ہوا تھا, جی یہ اس وجہ سے دے اسکیپٹیکل, تو آؤٹ سورس کر لیں. نہیں, آؤٹ سورس بالکل کرنا چاہیے کیونکہ ان کے پاس اتنی کیپیبلٹیز نہیں ہیں. لیکن آپ سوچیں بزنس ٹرانزیکشنز کتنے فاسٹ ہو جائیں گے اگر KYC سینٹرلائز ہو گئی. ہاؤ مچ ایزیئر اٹ ول بی پیپل ڈو بزنس ود ایچ ادر. دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے, لیکن اس میں بہت ساری اور چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں نا. ایک تو سب سے پہلے یہ ہے کہ ہماری جو زیادہ تر آبادی ہے وہاں تک ڈیجیٹلائزیشن کا جو امپیکٹ ہے, جو اس کی بنیادی سورس ہے انٹرنیٹ, وہی اویلیبل نہیں ہے. گاؤں دیہات کے لیول پہ نہیں ہے.
میں ابھی ریسنٹلی گیا تھا گاؤں کی سائڈ پہ, تو وہاں پہ انٹرنیٹ مطلب وہ سگنلز ٹاورز دور دور لگے ہوئے ہیں, تو پرابلم ہوتی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری ماشاءاللہ 24 کروڑ آبادی ہے, ہم 5ویں بڑی جو ہے نا وہ دنیا کی مملکت ہیں. نو ڈاؤٹ ہمارے یہاں زیادہ تر لوگ آئی ٹی کو یا موبائل ٹیکنالوجی کو یوز کر رہے ہیں, بٹ یٹ جو ہے نا وہ ڈیجیٹلائزیشن کے راستے میں بہت ابھی رکاوٹیں ہمارے یہاں ہیں. ہمارے یہاں انفراسٹرکچر ابھی تک اس لیول کا پرووائڈ نہیں کیا گیا. جیسے جیسے یہ وائرلیس ٹیکنالوجی آتی جا رہی ہے تو اس کے بعد مواقع بڑھتے جائیں گے, چیزیں سستی ہوتی جائیں گی, سبسڈیز نکلتی جا رہی ہیں اور یہاں فوکس نہیں. آئی ایم ناٹ انڈرسٹینڈنگ دی پرائیورٹیز. پرائرٹیز کی تو سمجھ بالکل بھی نہیں آ رہی ہے نا. یہی تو مسئلہ ہے ہمارا کہ پرائرٹیز ہماری, ہم جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں اس کے بالکل وائس ورسا جو ہے نا وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. ایز آف ایکسیس تو سب سے پہلا کنڈیشن ہوتا ہے بالکل فار اینی ایکٹیویٹی ان دی اکانومی. کہ اگر میں سوچوں گی کہ اگر ہم ریلویز کی بات کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے بڑا نقصان کس کو ہوتا ہے بیکاز آف ریلویز, اٹس ناٹ پیپل بیکاز دے کانٹ گیٹ. فریٹ کاسٹ آپ کی انکریز ہو جاتی ہے, اگین کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس انکریز. اگر ایک بندہ یہاں کراچی میں پلانٹ بنا کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کے پاس اربوں روپے کا پوٹینشیل ہے کانٹریکٹ کرنے کا سم ویئر نارتھ سائڈ آف پاکستان, اس کے لیے تو ایک عذاب ہو جائے گا اپنی چیزیں پہنچانا وہاں, انلیس وہ کسی طرح کا آئی ٹی ایکسپورٹ ہو. پوری دنیا جو ہے نا وہ اپنی سپلائی چین کو صاف کرتی ہے, ایزی کرتی ہے, اسٹرانگ کر رہی ہے, اور اس کو ایون ویلیو چین میں کنورٹ کر دیا گیا کہ ویلیو چین ایون رائٹ فرام پرچیزنگ ٹو سیلنگ. جو بھی آپ کے اس میں نیٹ ورکس ہیں, اس کو کہاں پہ آپ نے اسٹاک کرنا ہے چیزوں کو, ٹرانسپورٹیشن کاسٹ ہے, گوڈاؤن وغیرہ ہیں. تو اب یہ ساری چیزیں, اچھا پاکستان میں جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی جو ریل نیٹ ورک اول تو ہمارا ہے ہی بڑا فرسودہ, اور جو ہے وہ بھی استعمال نہیں ہو رہا. سارے کا سارا جو ہمارا جو ٹرانسپورٹ ہے وہ گاڑیوں کے ذریعے جا رہا ہوتا ہے. مال گاڑیاں ایک زمانے میں چلا کرتی تھی, اب نہ جانے کیوں اب وہ اس میں اگین میں یہی کہوں گا یہ کرپشن ہے یا کارٹلائزیشن ہے, وہ نئی ریل نیٹ ورک کو ہمارے امپروو ہونے دیں. پرائیویٹائز کر دیں ریلویز کو. نہیں پرائیویٹائز, دیکھیں پرائیویٹائز کرنا اگر اتنا آسان ہوتا, دیکھیں نا پی آئی اے کو پرائیویٹائز کرنے میں اتنا عرصہ لگ گیا بیکاز دے ٹک سو مچ ٹائم. نہیں اس میں بہت سے مسائل ہوتے ہیں. ریلوے میں مطلب سب سے بڑا پاکستان کا ادارہ ہے جو سب سے زیادہ لوگوں کو روزگار بھی دیتا ہے, امپلائیز بھی سب سے زیادہ پاکستان ریلوے کے ہیں. نو ڈاؤٹ پرائیویٹائزیشن یا ڈی سینٹرلائزیشن از اے گڈ آپشن, بٹ رائٹ ناؤ میں کہہ رہا ہوں انفراسٹرکچر ہی تو نہیں ہے. ہمارے یہاں انگریزوں کے زمانے والی پٹڑیاں چل رہی ہیں ابھی تک, ٹھیک ہے نا, اور اس کے اوپر انڈیا کو آپ دیکھیں وہ اپنا سارا ان کا جو ٹرانسپورٹیشن ہے, چاہے وہ گوڈس ٹرانسپورٹ ہو چاہے وہ ہیومن یعنی یہ جو عام پبلک ٹرانسپورٹ ہو, ٹوٹل ریلوے نیٹ ورک ان کا اتنا اسٹرانگ ہے اس وقت کہ ہزاروں ٹرینیں وہاں پہ چل رہی ہیں. اور ہمارے ہاں جو ہے وہ جان بوجھ کر ریلوے کو پیچھے چھوڑا جا رہا ہے. اگین اس میں جو ہے نا وہ لوگوں کے مفادات ہیں, کارٹلائزیشن ہے, اور الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ لوگ آپ کو سارے ایک جگہ پہ ملیں گے, دیٹ از پارلیمنٹ. اب چاہے وہ آپ کو شوگر مافیا ہو, چاہے وہ گندم مافیا ہو, چاہے وہ یہ ٹرانسپورٹ مافیا ہو, تو سب کے تانے بانے الٹیمیٹلی جا کے نا آپ کو وہیں پہ ملیں گے. اگر وہ لوگ آج یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہم نے یہ چیز نہیں ہونے دینی, تو میرے خیال میں وہاں سے اسٹارٹ لیں آپ, تو آپ کو ود ان منتھس آپ کو جو ہے نا اس کے ریزلٹس آنا شروع ہو جائیں گے. ہمارا مسئلہ آئی ایم ایف نہیں ہے, ہمارا مسئلہ جو ہے نا صرف اور صرف ولنگنیس ہے. ول پاور اگر ہماری ہوگی, اور خاص طور پہ وہ لوگ جو اس کو کر سکتے ہیں, تو وی ہیو اے لاٹ آف ریسورسز. ہمیں کسی کے اوپر ڈپینڈنسی کی بھی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ. تو ولنگنیس کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس ریسورسز کی کمی ہے, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ جو ہمارے نوجوان 60-70% اور ینگ نوجوان ہیں ہمارے پاس, تو اسٹل وی آر اسٹرگلنگ. اینڈ ریزن بینگ دیر کرپشن ہے, اپرچونٹی میرٹ جو ہے نا وہ سر عام جو ہے وہ نہیں اس کو فلفل کیا جاتا, میرٹ کی ریکوائرمنٹس کو. تو یہ ساری چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں آگے بڑھ پا رہے. ادروائز وی آر ویلدی نیشن, وی آر ویلدی نیشن, جو اب یو نیم وی آر اے ریزیلینٹ نیشن. ایگزیکٹلی کیا چیز ہمارے پاس نہیں ہے نا. میں وہی اب یہ باتیں میرے خیال میں اتنی مرتبہ کر چکا ہوں, وہ سمجھ کہ ایک ڈائلاگ بن چکا ہے ہمارے پاس. کیا نہیں ہے, 4 موسم ہیں, اتنے سمندر ہیں, کھیت ہیں, کھلیان ہیں, اور وہ گولڈ ہے, کاپر ہے, منرلز ہیں, ڈائلاگ ہے, ایز لانگ ایز دیز آر انڈر دی کارپیٹ دس از نتھنگ.
جب تک جو ہے وہ آپ ایکسپلور نہیں کریں گے اس وقت تک سمجھیں آپ کے پاس سونا بھی صرف ایک ایسٹ پڑا ہوا ہے, اس کو ایکسیس کرنے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے, اور آپ ایک ریٹرن لوز کرتے جا رہے ہیں. ہاں بالکل بالکل. اور آپ نے ایکسپورٹ بھی کرنا ہے تو آپ نے را فارم میں کر رہے ہیں, اس پہ ریٹرن ہی نہیں ہے. اور امپورٹس آپ نے ریفائن نہیں کرنا کیونکہ ریفائنمنٹ پہ آپ کا ٹیکس لگ جائے گا. ہاں فنش گڈس, ہمارا تو مسئلہ فنش گڈ جو ہے وہ ہم نہیں کر رہے, یا ویلیو ایڈیشن جو ہے نا وہ ہم نہیں کر رہے, بیکاز ہمارے پاس کیپیکس کے پیسے. تو ہاں نہیں وہ بھی نہیں ہے. اگین جیویز ہم کرنا نہیں چاہتے. اس میں جس نے کرنا ہے نا اسی کی ولنگنیس نہیں ہے نا بھائی. اس وقت آلو آپ کو پتہ ہے میں کراچی میں 10 روپے کلو لایا ہوں آلو منڈی سے, یہ پوزیشن ہے ٹھیک ہے. اسی اب 10 روپے آلو میں کس نے بیچا ہوگا یہ 10 روپے آلو, جس نے بیچا ہوگا وہ دل پہ پتھر رکھ کے نہیں بیچا ہوگا کیا. کراچی کی آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ ولیج, یو گو ٹو سبزی منڈی اور اگر آپ نے 20-25 من لینا ہے آپ کو میرے خیال میں 400 روپے من مل جائے گا, 10 روپیز پر کے جی. جس نے بیچا ہوگا اس نے بولا ہوگا یار اٹھا لو بھائی یہی ہمارے لیے کافی ہے. تو جب ہمارے یہاں پروڈکشن بڑھتی ہے, کینو آپ دیکھیں پچھلے سال کینو مل ہی نہیں رہا تھا, 250 روپے سے کم نیچے نہیں آیا تھا درجن. اب جو ہے وہ آپ کو دیکھیں ہر جگہ پہ کینو رول رہے ہیں, کچھ دروازے بند ہوئے ہیں. تو ہاں وہ کہتے ہیں نا وہ شپ بھر گرتی ہے تو صرف غریبوں کے اوپر. تو الٹیمیٹلی جب بھی سپلائی زیادہ ہوتی ہے تو جو ہے نا وہ گروور کا نقصان, اور جب جو ہے وہ سپلائی کم ہوتی ہے تو پرچیزر کا, جو میں اور آپ جو پرچیز کرنے والے ہیں ان کا نقصان ہوتا ہے, وہ مہنگا خریدتے ہیں. مڈل مین یا مڈل مافیا وہ ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے, اور اگین اس کے تانے بانے جا کے کہاں سے ملتے ہیں, پارلیمنٹ سے. تو وہاں سے جو ہے نا وہ چیزیں صحیح ہونا شروع ہوں گی تو پاکستان صحیح ہونا شروع ہوگا, ورنہ جو ہے نا پھر ہم اور آپ پروگرام کرتے رہیں گے, پبلک روتی رہے گی, لوگ کھاتے پیتے رہیں گے. یہی ہونا ہے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. That was a beautiful way to put it, Chaudhary Saab. And with that, we are out of time. So I would like to thank you for being with us on the show once again. You always come and share such great insight. And again, my heartiest congratulations on the award. Thank you. And آپ لوگوں سے میں ملوں گی اگلی دفعہ. Have a lovely weekend. Till then, take care. Khuda Hafiz.